بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ جی انشاءاللہ آج کے ہمارے آسان لسان القرآن کے اندر اس کا 16واں سیشن ہے، اور اس میں ہم نے مرکب جاری اس کو پڑھنا ہے، اور مرکب جاری ہی کے حوالے سے اس کے اندر ہمارے سامنے حروف جارہ، ان کا استعمال اور وہ کون کون سے حروف ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے دعا وہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو آسان کر دے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور جیسے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو محنت اور کوشش کرنی ہے، لہٰذا آپ سب بھائی جو ہیں وہ اپنے پاس پینسل، کاپی، نوٹ بک وغیرہ وہ اپنے پاس رکھیں، یا اگر آپ کے پاس آئی پیڈ یا اس طرح کی چیزیں تو اس کے اندر نوٹ کریں، تاکہ جو کچھ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ قلم کا استعمال ہے۔ اللہ رب العزت نے الذی علم بالقلم، علم کا جو ایک ذریعہ بتایا ہے وہ قلم بتایا ہے، کہ قلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے علم کو سکھایا ہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں ہی چیزیں یہ مین انگریڈینٹس ہیں کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس حوالے سے آپ سب جانتے ہیں، اور سب کو الحمدللہ یہ سورۃ القدر جو ہے وہ یاد ہوگی، اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے ہم جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس کی جو میں نے پہلے ابھی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آپ سب کو آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ جب آپ نے بچپن میں اس کو یاد کیا تھا تو وہ ذہن میں ہوگا کہ اس کے اندر جو لفظ لیلۃ القدر، اور کبھی لیلۃ القدر، اور تیسری آیت میں بھی لیلۃ القدر آیا ہے، تو میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں اور بہت سو کو میں جانتا ہوں کہ وہ اس کے اندر اکثر کنفیوز اسپیشلی بچپن میں رہتے تھے کہ کبھی یہ لیلۃ القدر ہے، کبھی یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ اصل میں یہ کیوں اس طرح سے، کبھی کیسے ہوتا ہے، کبھی کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو اس کی وجوہات کے اندر سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک وجہ جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں مرکب اضافی کے اندر، کہ ہمارے سامنے مرکب اضافی کے اندر ایک وجہ آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مضاف الیہ جو ہے اس کی ایک ہی شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ مضاف الیہ ہمیشہ ہم جار کی طرح، یعنی اس کا جو جری حالت ہے وہ ہم استعمال کرتے تھے۔ تو آج ہم کسی بھی اسم کے استعمال میں جو اس کی دوسری وجہ ہے، کسی بھی اسم کو اس کی جری حالت میں استعمال کرنے کی، آپ یہ بھی چیز نوٹ کر لیں کہ عربی زبان کے اندر 2 ہی وجوہات ہیں، 2 سے زیادہ 3 نہیں ہیں، کہ جس میں کوئی بھی اسم، آپ جانتے ہیں کہ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہیں، وہ حالت رفع کے اندر ہوگا، یا حالت نصب کے اندر ہوگا، یا حالت جر کے اندر ہوگا۔ تو اس کی جر والی جو حالت ہے وہ صرف 2 ہی صورتوں کے اندر ہو سکتی ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے عربی زبان کے اندر، جن میں سے ایک صورت ہم پڑھ آئے ہیں، ایک شکل اس کی پڑھ آئے ہیں، کہ جب بھی مضاف الیہ آئیں گے تو اس میں مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر کے اندر آئے گا۔ تو اب دوسری حالت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کسی بھی اسم کے حالت جر میں آنے کی، یعنی اس سے پہلے تو ہم کوئی نہ کوئی ٹرک لگا لیتے تھے یاد کرنے کے لیے کہ کہاں پر لیلۃ القدر آئے گا، کہاں پر لیلۃ القدر آئے گا، لیکن اس کے اندر کی سینس ہمیں معلوم نہیں تھی کہ کس طرح سے اصل میں گرامر جو ہے، یا جو اصول ہیں عربی جو لغت کے، عربی گرامر کے، وہ کس طرح سے یہاں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی دوسری وجہ جاننے والے ہیں، دوسری اور آخری وجہ، 2 ہی وجوہات ہیں، اور یہ سب ہم ایک مرکب، کیونکہ مرکبات ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا مرکب توصیفی پڑھا، مرکب اشاری پڑھا، اسی طرح مرکب اضافی ہم نے پڑھا، تو آج ہم مرکب جاری پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اسی مرکب جاری ہی کے پس منظر میں، اسی کے انڈر
ہمیں یہ بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں آنے کی وجہ کیا ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارے سامنے مرکب جاری جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے بالکل کلیئر یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کلیئر کرنی ہے کہ مرکب جاری ہم کس کو کہتے ہیں، کہ ایسا مرکب ناقص ہے، اور ہم کیوں کسی چیز کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب میں ہم نے دیکھا تھا دو تھی چیزیں، ایک مرکب ناقص اور مرکب تام، اور یہاں پر ہم مرکب ناقصہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا مرکب ناقص ہے کہ جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ مرکب جاری کہلاتا ہے جس کے اندر بھی حروف جارہ استعمال ہو۔ اب یہ حروف جارہ اصل میں یہ کیا ہیں؟ اب ایک تو اس کے لفظ کے اندر غور کریں تو ایک تو یہ حروف ہیں اور وہ جار والے حروف ہیں۔ تو یہ حروف ہیں، تو یہ اصل میں ایسے حروف ہیں جن کو اس میں جارہ کہتے ہیں۔ اب اس میں جارہ اصل میں کیا چیزیں ہیں، کس کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں؟ تو وہ ایسے حروف ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں، یعنی یہ جب بھی آئیں گے تو یہ کسی اسم کے ساتھ آئیں گے اور اس سے پہلے آئیں گے، کسی اسم سے پہلے آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ اسم جو ہے جس سے پہلے یہ آتے ہیں وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ یعنی جس بھی اسم سے پہلے حرف جار میں سے، حروف جارہ میں سے کوئی ایک حرف جار آ جائے تو وہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ دوسری وجہ ہے کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی پوری عربی زبان کے اندر، کہ اگر کسی اسم کے پہلے، کسی اسم کے شروع میں حرف جارہ لگ جائے۔ تو آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کلمہ جو ہے عربی زبان میں کوئی بھی با معنی جو بات ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، با معنی کوئی لفظ ہے تو کلمہ کہلاتا ہے۔ تو کلمہ کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں، اسم یعنی کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، اسی طرح فعل کوئی کام ہے تو وہ فعل کہلاتا ہے، اور تیسری ہم نے چیز پڑھی تھی حرف۔ تو لہٰذا یہ حرف آج ہم پہلا حرف پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ نے اسماء تو پڑھے ہیں اور اسم کی 4 حالتیں بھی پڑھی، کہ اسم کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسم کے بارے میں 4 چیزوں کا پتہ ہو تو اس کے بغیر ہم اسم کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم نے اسم کی جو جنس ہے اور اسی طرح اسم کا عدد، اسم کی وسعت اور اسم کے اعرابی حالتیں ہم نے دیکھی تھی۔ تو ہم نے اسم ابھی تک پڑھے ہیں، حرف کو ابھی تک ہم نے نہیں چھیڑا تھا، تو آج سے ہم حرف کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک دوسری چیز یہاں پر وہ سمجھ لیں، وہ یہ کہ حرف نارملی اردو زبان میں ہم ایک لیٹر کو کہتے ہیں، یعنی کوئی حروف تہجی میں سے کوئی ایک ہے، جیسے الف یا با یا تا سا یا الف بے پے تے، کوئی بھی جو ایک حرف ہے، ایک لیٹر جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو اس کو ہم ایک حرف کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو حروف جارہ ہیں اس میں یہ صرف حرف اصطلاحی معنوں میں یہ حرف کہلاتا ہے، لیکن اصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی حرف کے اوپر ہو۔ جیسے مثال کا آپ کے سامنے یہاں پہ لکھی ہے کہ یہاں پر فی لکھا ہوا ہے اور یہ فا اور یا کے ساتھ ملا ہے، یعنی اس کے اندر 2 حروف ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کو حرف کہیں گے کہ یہ حرف جار ہے، ایک حرف جار میں سے ایک حرف ہے یہ۔ تو لہٰذا حرف جار جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ہم دوسرے اصل جو حروف ہیں، حروف تہجی الف با تا سا، اس کے ساتھ گڑبڑ نہیں کریں گے، وہ حروف تہجی ہیں، اور یہاں پر ہم حروف میں سے حروف جارہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ حروف سے مراد یعنی یہ ایک لیٹر بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ لیٹر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے فی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، اس میں 2 لیٹرز کے ساتھ یہ حرف بنا ہے۔ تو ایک چیز تو ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ اصل میں آج ہم ایک نئی اور تیسری چیز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ اسم کے حالت جر میں جانے کی 2 ہی وجوہات تھیں، تو ہم نے دونوں ہی کو آج جان لیا ہے۔ اسم مضاف الیہ بن کر آئے تب یہ حالت جر میں جاتا ہے، یا پھر اسم سے پہلے کسی حرف جر کے آ جانے سے یہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حروف جارہ عربی زبان کے اندر کل کتنے حروف جارہ ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر جو کل حروف جارہ ہیں، جو کتابوں کے اندر ضخیم کتابیں اور بڑے جو کورسز ہیں ان میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ 17 ہیں، یعنی 17 ٹوٹل حروف جارہ عربی زبان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم، کیونکہ یہاں پر ہم آسان لسان القرآن کی بات کر رہے ہیں، صرف قرآن مجید کے اندر جو زبان استعمال ہوتی ہے، قرآن کریم کی جو لینگویج ہے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، تو اس زبان کے اعتبار سے، قرآن کریم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں
تو ہمارے سامنے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ان 17 میں سے حروف جارہ اکثر استعمال ہو رہے ہیں وہ صرف 10 ہیں. تو 10 حروف جارہ ہم سیکھیں گے کہ جو قرآن کریم کے اندر کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہمارا کہہ لیں اس مختصر کورس کے اندر ہم ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے کہ 17 کی 17 پڑھیں، بلکہ صرف ہم 10 جو حروف جارہ ہیں ہم انہی کو پڑھیں گے، اور اس لیے کیونکہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے تو لہٰذا ہم اس کو آسان کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو حروف جارہ ہیں ان کی تعداد جو کثرت سے استعمال ہوئے وہ 10 ہی ہے، تو لہٰذا وہی ہمارا موضوع رہیں گے. اب ہم حروف جارہ کو جانتے ہیں کہ یہ کون سے حروف ہیں کہ جو حروف جارہ ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور آج ہم اپنے آج کے درس کے اندر، آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ صرف 5 حروف کو دیکھیں گے ٹائم کے اعتبار سے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا کہہ لیں لمیٹڈ ٹائم ہے، تو اسی کے اندر ہم نے سب چیزیں جو ہے پڑھنی ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو حرف ہے، اگر ہم ایک کہتے ہیں، حروف تو ہیں 10 کے 10 یا 17 تو ہم کہیں گے حروف، جمع کے لیے لفظ ہم حروف کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم کسی ایک حرف کی بات کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے حرف. اور جارہ ہم نے کیوں کہا؟ جارہ اس لیے کیونکہ یہ ایک جو غیر جو عاقل ہے اس کی جمع آئی تھی تو وہ ہم مؤنث لے کے آئے، واحد مؤنث جارہ. تو اس لیے اگر ہم کسی ایک حرف کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اسے کیا کہیں گے؟ حرف جار. ہم اسے کیا کہیں گے؟ حرف جار. تو ہم سب سے پہلا حرف جار جو ہے وہ پڑھنے لگے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلا حرف جار جو ہے جو ہمارے سامنے ہے اسکرین کے اوپر وہ ہے با. عربی حروف تہجی کے اندر یہ دوسرا لیٹر ہے، الف با تا، آپ جانتے ہیں تو یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. لیکن وہاں پر تو آپ جانتے ہیں کہ یہ با، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی. الف با تا یہ اس کے اندر ہم با زبر، با زیر، با پیش وغیرہ نہیں کہتے ہیں، تو وہ سمپل ایک لیٹر ہے. لیکن یہاں پر جو ایک اصطلاحی حروف جارہ کے اندر سے ہم اس حرف جار کو پڑھ رہے ہیں با کو، تو یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر اس کے نیچے ایک کسرہ یا نیچے زیر ہے، اردو میں ہم زیر بولتے ہیں اس کو. تو با زیر بی، تو پہلا حرف جار جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ با زیر بی ہمارے سامنے پہلا حرف جار ہے. اب یہ جو حرف جار ہے پہلا، یہ ہم اردو زبان میں یا انگلش میں ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کیوں استعمال کرتے ہیں، کہاں پر یہ استعمال ہوگا؟ تو اردو معنی ہم جان لیتے ہیں اس کا، تو وہ ہے ساتھ، ود، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ود، آئی ایم ود یو، یا ود ہم کہتے ہیں کہ ود دا بک، ود دا پین. تو ود ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہم ساتھ کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو بی ہم جہاں پر بھی لگائیں گے تو ساتھ کا معنی یہ دے گا. تو اب ہم اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ، اس کو ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں کہ یہ جو بی حرف جار ہے یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو ہم ایک مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر قلم کے ساتھ، انسان کو اللہ رب العزت نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے. تو قلم کے ساتھ اگر ہمیں کہنا ہے تو ہم کس طرح سے اس کو بنائیں گے؟ تو ہم نے شروع میں اب یاد کریے کہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ با کیا کرتا ہے، یہ حروف جار کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی اسم کے شروع میں آتے ہیں. تو پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو حروف جار ہیں، حروف جارہ، یہ کبھی بھی کسی اسم کے آخر میں نہیں بلکہ شروع میں آئیں گے. تو یہ قلم کے شروع میں آئیں گے. تو یہ تو پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ قلم کے شروع میں آئیں گے، شروع میں ہم بی لگا دیں گے، بازر بھی ہم لکھ لیں گے. اور اس کے بعد ہم کنسٹرکشن کس طرح بنائیں گے؟ قلم کی جو عربک ہے وہ ہم لے کر آ جائیں گے. تو قلم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلمون. اور ایک اور اہم بات جو ہم نے جب الف معرفہ جب ہم پڑھے تھے، اسم کی وسعت پڑھی تھی، معرفہ پڑھی تھی، تم نے ایک بات وہاں پر کی تھی کہ الف لام آپ دل کھول کر استعمال کر سکتے ہیں. ہر چیز کے اوپر آپ الف لام لگائیں، کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہاں پر کنڈیشنز آتی ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ مضاف کے اندر اس کی جو 3 کنڈیشنز تھیں، 3 شرائط تھیں، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہاں پر الف لام نہیں آتا ہے، ورنہ ہر جگہ پر آپ دل کھول کے الف لام لگائیں. یا پھر کہیں پر آپ نے معنی یہ نکالنا ہے کہ کسی ایک آدمی، کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک قلم، کوئی ایک، تو اس معنی میں اگر استعمال کرنا ہو تو آپ الف لام نہیں لگائیں گے، ورنہ دل کھول کے الف لام آپ نے لگانا ہے. تو یہاں پر ہم وہی کام کریں گے، ہم اس کی عربی لکھیں گے. اصل میں تو تھا قلمون، لیکن الف لام لگانے سے آپ کو معلوم ہے کہ الف لام شروع میں لگ جائے تو آخر میں جو اعراب میں جو 2 حرکتیں ہوتی ہیں، میم 2 پیش تھی تو وہ 1 پیش بن جاتی ہے، یہ آپ پہلے جانتے ہیں. تو بی پلس القلم، یہ ہمارے پاس 2، ایک حرف اور ایک اسم ہے. تو اب ہم دونوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ یہاں پر یہ دیکھیے، یہ بی
شروع میں ہے اور الف درمیان میں ایک آ گیا ہے. تو الف لام کے اندر جو الف، یہ ہم آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل. کہ جب یہ درمیان میں کسی چیز کے ساتھ جڑ کے آ جاتا ہے تو درمیان میں آ جائے تو یہ لکھا رہ جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. جیسے ابن آدم ہم کے دونوں پاؤں ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی کے اندر، قدم ابنی آدمہ، تو وہاں پر بھی ہم نے کیا کیا تھا؟ الف کو وہاں پر لکھا رہ گیا تھا لیکن پڑھا نہیں تھا. تو یہاں پر بھی ہم یہی کام کریں گے. ایک تو یہ با کو الف کے ساتھ لگا دیں گے، جوڑ دیں گے، اور پلس الف کی آواز نہیں آئے گی، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی. اور اصل کام جو کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرکب جاری کہلاتا ہے، وہ کام ہم نے کرنا ہے. وہ کیا؟ کہ یہ حروف جار اور یہ جو حرف جار جو ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں بی، یہ قلم کو اس کی حالت جر میں لے جائے گا. قلم کی حالت جر کیا ہے؟ دیکھیے القلم، القلمہ، القلمی، تو یہ کس کے اندر لے جائے گا؟ اس کو القلمی کے اندر لے جائے گا. تو لہٰذا ہمارے سامنے جو مرکب بنے گا وہ کیا بنے گا؟ بالقلمی. یعنی با کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بالقلم آئے یا بالقلمہ آئے. تو لہٰذا یہ ہمیشہ، یعنی ایک جو وجہ جو ہے کسی چیز کے حالت جر میں آنے کی ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ شروع میں کوئی بھی حرف جار لگا ہوا ہے تو وہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو ہم نے با کو کس طرح سے جوڑنا ہے، ایک تو یہ دیکھ لیجیے، اور دوسرا الف حمزۃ الوصل کے طور پر لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. با کو ڈائریکٹ لام سے جوڑ کر پڑھیں گے، لکھیں گے بھی اسی طریقے سے، تو یہ آئے گا بالقلمی. تو آئی تھنک کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ، بڑا آسان ہے. یعنی شروع میں حرف جار لگائیں، ساتھ جو اصل اسم ہے وہ لگائیں، اور اسم کو حالت جر میں لے جائیں، کیونکہ با یا کوئی بھی حرف جر اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو اسی طرح ہم تھوڑی مزید پریکٹس دیکھتے ہیں. مثلا ہم نے کہنا ہو کہ دو قلموں کے ساتھ، تو دو قلموں کو کیا کہتے ہیں؟ القلمانی. دو قلم القلمانی. لیکن اگر ہم بی ساتھ اس کے لگا دیں گے، بی کے ساتھ القلمانی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بی لگ جائے گا ساتھ، وہ لگانا مشکل نہیں ہے. القلمانی کی جرری حالت کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مثنیٰ ہے اس کے اندر جو حالت جر اور نصب اور جر وہ کیسے آتی ہیں؟ آنی کے بعد عینی، یعنی ساؤنڈ اس کی ہوتی ہے. یعنی آنی کی ساؤنڈ کو عینی کی ساؤنڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیا بنے گا؟ بالقلمینی. بالقلمینی. تو اصل میں کیا تھا؟ القلمانی. بی لگا تو بی نے القلمانی یعنی دو کلموں کو القلمینی اس کی حالت جر میں لے گیا، اور دو قلم معنی وہی رہے گا. یعنی ہم نے اعراب کی بات کی تھی کہ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اسم کی شکل میں تبدیلی کرتے ہیں لیکن اس کے مطلب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو شکل بدل گئی، قلمینی ہو گیا، لیکن مطلب وہی ہے، یعنی سات کلموں کے، دو کلموں کے ساتھ. اسی طرح ہم کلموں کے ساتھ یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے کلم ہیں ان کے ساتھ، تو بی لگے گا شروع میں ویسے کا ویسے. اور جمع کیا ہوگی کلم کی؟ قلم یا القلم کی جمع کیا ہے؟ القلمون نہیں ہے، ٹھیک ہے. الاقلام، یہ جمع کیا ہے؟ مکسر. الاقلام، الاقلام یہ اس کی جمع ہے. تو لہٰذا بی کے ساتھ الاقلام جب لگے گا تو الاقلام کی جو ہم حالت جر لائیں گے تو کیا ہوگا؟ الاقلامی. ٹھیک ہے. تو حالت جر جمع مکسر کی کس طرح ہوتی ہے؟ واحد اسم کی طرح ہوتی ہے. تو بالاقلامی. تو آپ نے بس یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے، وہ والا چارٹ نکال لینا ہے کہ جہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا اعراب کے بارے میں کہ کوئی اعراب واحد ہو تو کس طرح سے اس کی حالت جر ہے، مثنیٰ ہے تو کیسے حالت جر ہے، جمع مکسر ہے تو کیسے ہے، جمع سالم ہے تو کیسے ہے. اگر وہ چارٹ آپ کے سامنے ہوگا تو یہاں پر بھی کچھ پریکٹس میں آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، لیکن اصل میں ایک دفعہ اس چارٹ کو آپ ریوائز کر لیں گے تو بالکل آسان، یہ آپ کے سامنے آسان ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہنا چاہتے ہیں حق کے ساتھ. حق کے ساتھ، تو بی اور حق کی عربی کیا ہے؟ حق. اور الحق ہم جیسے میں نے کہا تھا الف لام لگائیں گے ساتھ، تو الحق، الحق، ٹھیک ہے، حالت رفع اس کی ہے. تو بی لگنے سے بی ساتھ جب ہم لگائیں گے ایک تو وہی حمزۃ الوصل بن جائے گا اور حق کی ہو جائے گا. حق کی بجائے حق کی، کیونکہ واحد ہے تو واحد کی کیسے حالت جر آتی ہے؟ یعنی زیر کے ساتھ، ہم حالت جر اس کی زیر کے ساتھ دیتے ہیں. تو بالحق کی، حق کے ساتھ. تو دیکھیے ایک چھوٹا سا ورڈ بن گیا حق کے ساتھ. اردو میں کتنا لمبا لکھا ہے. اسی طرح اردو میں کلموں کے ساتھ یا دو کلموں کے ساتھ لمبا لکھا تھا، عربی میں دیکھیں کتنا شارٹ ہو گیا، بالقلمینی. تو یہ عربی زبان کے اندر ایک خوبصورتی ہے. اسی طرح ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے لفظ آتا ہے صبر اور نماز کے ساتھ. اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، کس طرح سے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ.
تو اس کو ہم یہاں پر اگر ہم عربی بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے سات، تو سات کی عربی ہمیں اب آ گئی ہے. کیسے کریں گے؟ بی لگا دیں گے شروع میں. اور صبر اور نماز، تو اس سے ہمیں یہ ایک مثال سے یہ پتا چلا کہ ایک سے زیادہ بھی اسما ہو سکتے ہیں. اور صبر اور نماز، تو ہم صبر اور نماز کی کیا عربی ہے؟ الصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے، الصبر والصلاۃ یہ اس کی عربی ہے، یعنی صبر اور نماز. تو بی جب شروع میں لگے گا تو کیا ہوگا؟ یہ دونوں ہی اسم جو ہیں، کیونکہ یہ بی دونوں کے ساتھ ہے، یعنی ساتھ کس کے؟ صبر کے، اور ساتھ کس کے؟ نماز کے. یعنی ساتھ لکھا تو ایک دفعہ ہے اردو میں، لیکن اصل میں دونوں کے ساتھ ہے. تو لہٰذا بی جب لگے گا عربی میں تو لگے گا تو ایک کے ساتھ، لیکن میننگ دونوں کے ساتھ دے گا. جیسے اردو میں بھی ایک دفعہ لکھا ہے ساتھ، لیکن مطلب دونوں کے ساتھ نکال رہا ہے وہ. تو لہٰذا یہی ہم کام یہاں پہ کریں گے، اور یہ دونوں ہی کو جر بنائے گا. تو یہ ہوگا بالصبر کی بجائے بالصبری، والصلاۃ کی بجائے والصلاتی، بالصبری والصلاتی، یعنی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو یہ ہمارے سامنے ایک، یعنی ہم نے اسی کے اندر حرف جار کو استعمال کرتے ہوئے دو الفاظ یا دو اسما کو بھی استعمال کر کے ہم نے اپنے سامنے دیکھ لیا ایک ایگزامپل. اسی طرح قرآن کریم کا ہم آغاز کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ہم کس سے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو آج ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں کہ وہ اس کی کنسٹرکشن اصل میں گرامیٹیکلی کس طرح سے ہوئی ہے. تو اصل میں دیکھیں یہ ایک مرکب اضافی ہے. اسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام مضاف اور مضاف الیہ، یعنی اسم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور اللہ ہی یہ زیر میں کیوں ہے؟ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیوں؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اسم اللہ ہی، اللہ کا نام. تو اس اسم اللہ کی شروع میں اگر ہم بی لگا دیں تو کیا ہوگا؟ بی اسم اللہ، یعنی بس، اور دیکھیں منہ کو یہ کیا کرے گا؟ زیر کر دے گا، اس منہ کو اسمی کر دے گا. بسمی، بسم اللہ، تو یہ بسم اللہ ہی ہو گیا. اسی طرح ہم نے کہنا ہے تمہارا نام، تو جیسے یہاں پر اللہ کا نام تھا اسم اللہ ہی، تو اسی طرح تمہارا نام اسم کا، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا مرکب اشاری، اس کے اندر میں نے استعمال کیے تھے. تمہارا نام اسم کا، اسم کا تمہارا نام. تو ہم اس کے شروع میں اگر ہم اسی طرح با لگا دیں، بازر بھی، تو کیا ہو جائے گا؟ بس منہ کی بجائے، جیسے یہاں پہ اسمو تھا تو اسمی ہو گیا، اس طرح اسمو اسمی بن جائے گا. تو بس می کا. تو ہم آپ کو پتا ہے کہ شام کو سونے کے اذکار جو ہم پڑھتے ہیں تو سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. تو بسمک تیرے نام کے ساتھ، اے اللہ، اللہم بسمک، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، اموت میں مرتا ہوں، یعنی میں سوتا ہوں، و احیا اور میں جاگتا ہوں، میں زندہ ہوتا ہوں. تو لہٰذا یہ بی کا استعمال ہم نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر دیکھ لیا ہے. اگلے حروف جو ہم تھوڑی سی جلدی سے پڑھ لیں گے، اور یہاں پر ایک اہم بات ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں پر بی ہم نے، یعنی جیسے ہم باقی تمام مرکبات میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ جو دو پارٹس ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر بی اور القلم، یعنی ایک حرف جر استعمال ہو رہا ہے اور دوسرا اسم استعمال ہو رہا ہے. تو ان کو ٹیکنیکلی کہتے کیا ہے؟ تو بی کیا ہے؟ بی کے بارے میں تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جار ہے، یہ ایک حرف جر ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جار بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہ جار جو ہے یہ کس کو حالت جر دے رہا ہے؟ اس کو. تو جس کو حالت جر دی جائے عربک میں اسے کہتے ہیں مجرور، یعنی جس کو حالت جر میں لے آیا گیا ہے تو وہ مجرور ہے. تو یہ جار اور یہ مجرور، تو یعنی مرکب جاری کیسے بنتا ہے؟ تو آپ نے مرکب جاری کو اصل میں بنانے کا طریقہ دیکھ لیا، پریکٹیکل کے اندر ہم نے چیک کر لیا اس کو کہ مرکب جاری کیسے بنتا ہے. جار پلس مجرور سے مرکب جاری بن جاتا ہے، یعنی شروع میں جار آئے گا، یعنی حرف جارہ میں سے کوئی بھی ایک حرف ہم لے لیں گے اور جو ہمیں چاہیے جو وہاں پر استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ مجرور، یعنی جس کو اس حرف جارہ نے زیر دے دینی ہے یا حالت جر میں لے آنا ہے وہ ہم لے لیں گے. تو جار پلس مجرور سے کیا بنے گا؟ مرکب جاری ہمارے سامنے بن جائے گا. تو اس طرح سے اصل میں مرکب جاری کی کنسٹرکشن بنتی ہے. تو مرکب جاری کو بھی ہم نے اسی کے ساتھ، اسی کے اندر ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا. اب ہم آگے دوسرا جو مرکب ہے مرکب جاری میں سے جو دوسرا حرف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو دوسرا حرف ہے تا. جیسے الف با تا حروف میں سے جو تیسرا لیٹر ہے حروف تہجی میں سے وہ تا، یہ بھی حرف جار ہے اور یہ زبر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو تا زبر تا، تو یہ بھی حرف جار ہے اور یہ دوسرا حرف جار ہے. اور اس کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے؟ اردو میں معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اللہ کی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ایک اسپیشیلٹی ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قسم کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. یعنی یہ خاص ہے کہ اللہ کے لیے جب قسم کھانی ہو
تو یہ تا استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر بھی، صرف اس کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے. تو لہٰذا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوگا. اور ویسے بھی اب آپ کو شریعت مطہرہ کا قانون معلوم ہی ہے کہ اس شریعت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، وہ یہی کہ جب بھی قسم کھائی جائے تو اللہ کی قسم کھائی جائے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جو ہے، جو ہم یہاں پر کھاتے پھرتے ہیں، کبھی بچوں کی قسم، کبھی بڑوں کی قسم، کبھی فلاں کی قسم، تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، تو یہ ساری قسمیں جو ہے لغو قسمیں ہیں، یعنی یہ درست قسمیں نہیں ہیں. قسم اگر کھائی جائے کھانی ہو، اللہ کی قسم کھائی جائے، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے. تو اللہ کی قسم کے لیے تا زبر تا جو ہے یہ حرف جر جو ہے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کی قسم اگر ہم نے کہنا ہے، اب ہم ایک مرکب بنانا چاہتے ہیں اللہ کی قسم، تو قسم کے لیے ہم نے کیا حرف جر استعمال کرنا ہے؟ تا زبر تا. تو ہم تا لکھ لیں گے اور اس کے ساتھ پلس کیا کر دیں گے؟ اللہ. اللہ کا لفظ کا ہے اللہ. تو جب تا کے ساتھ اللہ یعنی لگے گا تو اللہ جو ہے حالت جر میں آئے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہی. ٹھیک ہے، اس کی حالت جر کیا ہے؟ اللہ ہی. تو تاللہ، تاللہ یعنی اللہ کی قسم. تاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم. اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، تاللہ اللہ کی قسم. تو یہ ایک حرف جر جو دوسرا ہمارے سامنے آ گیا. تیسرا حرف جر پڑھتے ہیں وہ ہے واو. واو ٹھیک ہے، ایک آپ نے واو پڑھا ہوگا جو اور کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ اور یہ. ابھی ہم نے پیچھے مثال دیکھی ہے صبر اور نماز کے ساتھ، تو ہم نے کہا بالصبری والصلاۃ، وہاں پر واو زبر وا ہم نے وہاں پر بھی اسی طرح استعمال کیا تھا. لیکن وہ واو جو ہے وہ واو عطف ہے، یعنی وہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ہے، دو چیزوں کے درمیان میں کوئی تعلق وہ پیدا کرنے کے لیے ہے. لیکن یہ جو واو ہم یہاں پر اب پڑھ رہے ہیں یہ حرف جر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، یہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی لکھا سیم شکل ویسی ہے لیکن یہ واو جارا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا کہیں گے ہم؟ واو جارا. یہ واو جار والا ہے، یعنی جو جار بناتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم مثال کے طور پہ لیتے ہیں سورج کی قسم. اور آپ نے قرآن کریم میں جا بجا دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تو بے شمار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ رب العزت کہیں پر کھاتا ہے قسم، کبھی زمانے کی قسم والعصر، کہیں پر اللہ رب العزت سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی رات کی قسم، کبھی تین کی قسم، کبھی زیتون کی قسم، کبھی طور سینین کی قسم، ھذا البلد الامین کی قسم. تو اللہ رب العزت نے بے شمار قسمیں کھائی ہیں. تو اللہ رب العزت چاہے جس کی مرضی قسم کھائے، سب اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن ہمارے لیے انسانوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے قسم رکھی ہے اگر کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. تو یہ عقیدہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے. تو سورج کی قسم ہم نے ایک جملہ یہ مرکب بنانا ہے، مرکب جاری. تو کیسے بنائیں گے؟ تو سورج کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ یعنی تا واو ہم لگا لیں گے، واو زبر وا یہ حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ الشمسو. الشمسو سورج کو کہتے ہیں، تو واو ساتھ لگے گا جیسے سورۃ الشمس کے اندر ہے والشم. اب دیکھیں واو لگنے کی وجہ سے الشمسو جو ہے حالت جر میں آ گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ سین کے اوپر پیش کی بجائے زیر لگ جائے گی. والشمسی، والشمسی وضحاہا والقمری اذا تلاہا. تو قمری قمر کی قسم آ گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جس چیز کی اللہ قسم کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو حالت جر یہ واو جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں. تو ہمارے پاس جو چوتھا حرف جر ہے وہ ہے کاف. کاف زبر، یہ بھی زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کاف زبر. ٹھیک ہے، کا. تو یہ جو کاف ہے یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی لائکنگ کے لیے، یعنی یہ فلاں جیسا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ فلاں چیز فلاں کے جیسی ہے، یعنی اس کی شباہت بتانی ہو کہ یہ فلاں چیز سے شباہت رکھتی ہے، اس کی طرح کی ہے، اس کے جیسی ہے، اس کی طرح کی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کے جیسا کوئی اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے. تو ان سب کے لیے ہم کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے مثال کے طور پہ کہنا ہو پتنگوں جیسا، جیسا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے یہ لفظ. سورۃ القاریہ کے اندر، سورۃ القاریہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے یہ آتا ہے یہ مرکب. تو پتنگوں جیسا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ قیامت والا دن جب یعنی سور پھونکا جائے گا تو اس دن کیا حالت ہوگی کہ لوگ اس طرح بکھرے ہوں گے جیسے، یعنی لوگوں کی حالت یہ ہوگی جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. پتنگوں جیسے، لوگ پتنگے نہیں ظاہر بن جائیں گے لیکن لوگ پتنگوں کی طرح کے ہوں گے، لوگ پتنگوں کی جیسی حالت میں ہوں گے. تو یہ اگر ہم نے بنانا ہو، یہ کنسٹرکشن بنانی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کا زبر کا یہ ہم لگا لیں گے حرف جر، اور پلس اس کے ساتھ ہم جو پتنگوں کی عربک ہے الفراشو، الفراشو وہ لگا دیں گے. اور جب ہم دونوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ کل فراشی.
کل فراشی، تو اس نے فراشو کو حالت جر میں لایا، تو کل فراشی تو یعنی پتنگوں کی طرح، ٹھیک ہے، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور جو آخری آج کا حرف جر ہے وہ ہے لی، لام زیر لی، لام زیر لی، یہ استعمال ہوتا ہے لیے یا کسی چیز کی ملکیت کے لیے، یعنی کسی چیز کی کوئی چیز ہے یا کسی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے کوئی چیز، تو اس کے لیے ہم لی استعمال کریں گے، یا پھر کسی چیز کی ملکیت شو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لی، لام زیر لی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو لام ہم استعمال کریں، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک لام استعمال کیا، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے وہاں پر بات کی تھی کہ لام تعریف، یعنی ہم معرفہ جب پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے 5 معرفہ پڑھے تھے، ان میں سے معرفہ بنانے والی چیزیں تو کیا تھی، ان میں سے ایک کیا تھا معرفہ بنانے کا طریقہ کہ لام تعریف لگا دے کسی چیز کے شروع میں، الف تو ہم ویسے ہی اس کے ساتھ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، تو اصل میں لام تعریف تھا، تو وہ لام تعریف ہے۔ تو آج ہم دوسرا لام آج پڑھ رہے ہیں، تو اس لام کو ہم کہتے ہیں لام جارہ۔ یہ کون سا لام ہے؟ لام جارہ۔ جیسے میں نے واؤ جارہ ہم نے پڑھا تھا کہ واؤ وہ جارہ والا ہے، تو اسی طرح یہ لام لام جارہ والا ہے جو جار بنا دیتا ہے، یعنی جو کسی چیز کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو لام جارہ یہ میننگ اس کا کے لیے یا ملکیت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہنا اللہ کا فلاں چیز، ہر چیز اللہ کی ہے، یعنی للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے، تو ہم وہ اس کی کنسٹرکشن کو دیکھیں تو کیسے ہے، تو لی شروع میں لگائیں گے، لی پلس اللہ، تو اس کو بس سمجھ لیں، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ کے لفظ کے ساتھ جب یہ لام جارہ لگے گا تو کیسے لگے گا، تو اس کو ہم اس طرح سے نہیں کریں گے جیسے ہم پہلے باقی حروف کے ساتھ کر رہے تھے کہ لام شروع میں لگا دیں گے تو لام الف لا بن جائے گا اور پھر اللہ آئے گا، اللہ ہی آئے گا، ایسا نہیں، بلکہ ہم پہلا الف اور یہ پہلا لام سمجھے ہٹا دیا ہے اور یہ لام لگا دیا ہے، لام زیر لی، اور صرف ایک لام تشدید کے ساتھ اور ہا بچ گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو لکھنے کا ایک خاص یعنی طریقہ ہے، کیونکہ عربی زبان میں یعنی خاص اس کا ایک رسم الخط ہے، تو عربی میں لکھنے کا جو طریقہ للہ ہی جو آئے گا وہ یہ ہے، اس لیے خاص طور پر میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے مثال میں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ للہ ہی ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے، للہ ہی اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی چیز کوئی گم جائے، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی شخص فوت ہو جائے، تو اس پر ہم کیا کہتے ہیں کہ انا للہ، اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اللہ ہی کا ہے، یہ کا کے لیے ملکیت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں پس منظر سے اس کے جو ہے نا ریفرنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا معنی ملکیت کے طور پہ ہے یا کے لیے کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور اس کی چند مثالیں، جیسے ہدی للمتقین، شروع میں قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کے لیے کے معنی میں آ رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہدایت کس کے لیے؟ للمتقین۔ دیکھیے یہاں پر کیا تھا؟ متقون، متقون حالت رفع تھی، لی شروع میں لگایا تو متقون کو حالت جر میں لے کے گئے، تو کیسے ہوا یہ جمع؟ کیسے جمع سالم کو حالت جر میں لے کے جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اونا، اونا کی ساؤنڈ آتی ہے، تو اسی طرح اونا سے اینا کی ساؤنڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، حالت رفع اونا ہے تو حالت نصب اور جر کیا ہے؟ اینا، تو یہی ہوا کہ لی شروع میں لگایا تو متقینا بن گیا، متقونا متقینا بن گیا، تو للمتقینا متقین کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ تو یہ یہاں پر یہ مختلف مثالوں کے ذریعے آپ کو آج جو 5 پہلے حروف جارہ ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور ساتھ مرکب جاری میں ہم کس طرح سے مرکب بنائیں گے اس کا ہم نے مختصراً طریقہ دیکھ لیا ہے۔ تو اسی پر آج ہم اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔